میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، بڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھنا، بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامد بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ، کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے